مدرسہ بیت العلوم کونڈوا پونے اس آفیشیل چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ یاد رکھیے، اس سے کسی ایک شخص کو نہیں، پورے مدرسے کو فائدہ ہوگا اور آپ کو اجر عظیم ملے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سورہ نمل ہے، آج پوری ہو جائے گی انشاءاللہ، آیت 82 سے لے کر 93 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ۔ اور جب پڑ چکے گی ان پر بات، نکالیں گے ہم ان کے آگے ایک جانور زمین سے جو ان سے باتیں کرے گا۔ فیصلے کے وقت بات جب ان پر پڑے گی ایک جانور نکالیں گے زمین سے، وہ ان سے باتیں کرے گا، اس واسطے کہ لوگ ہماری نشانیوں کا یقین نہیں کرتے۔ یہ بہت بڑی نشانی ہوگی قیامت کی۔ اب یہ دابۃ الارض کیا ہے اور کہاں ہے اور کب نکلے گا؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک تم میں سے پہلے 10 نشانیاں تم نہ دیکھ لو۔ قیامت سے پہلے آفتاب یعنی سورج مغرب سے نکلے گا، دخان ایک دھواں ہوگا وہ دیکھو گے، دابہ، ایسے بہت سے چوپائے ہیں لیکن یہ بات کرنے والا چوپایا ہوگا۔ یاجوج ماجوج نکلیں گے، عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے دنیا میں تشریف لائیں گے، دجال آئے گا دھوکہ دینے والا، 3 خسوف ہوں گے، سورج گرہن وغیرہ، ایک مغرب میں، دوسرا مشرق میں، اور تیسرا جزیرۃ العرب میں ہوگا سورج گرہن۔ ایک آگ جو قعر عدن سے نکلے گی، عدن یمن میں ہے، وہاں سے نکلے گی اور سب لوگوں کو ہکا کر میدان حشر کی طرف لے آئے گی، جس مقام پر لوگ رات گزارنے کے لیے ٹھہریں گے۔ یہ آگ بھی ٹھہر جائے گی، پھر ان کو لے چلے گی۔ ایسا مسلم شریف میں ہے۔ اس حدیث سے قرب قیامت میں زمین سے ایک ایسے جانور کا نکلنا ثابت ہوا جو لوگوں سے باتیں کرے گا۔ یہ عجیب شکل کا جانور ہوگا، یہ بھی ہو سکتا ہے کسی جانور سے پیدا ہو سکتا ہے کہ خود ہی نکلے، کسی سے پیدا نہ ہو، زمین سے نکل آئے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کو نشانی بنایا ہے۔ بعضوں نے کہا کوہ صفا سے نکلے گا، مکہ میں، اپنے سر سے مٹی جھاڑتا ہوا مسجد حرام میں حجر اسود مقام ابراہیم کے درمیان پہنچ جائے گا، لوگ اس کو دیکھ کر بھاگنے لگیں گے، ایک جماعت رہ جائے گی، یہ دابہ ان کے چہروں کو ستاروں کی طرح روشن کر دے گا، اس کے بعد وہ زمین کی طرف نکلے گا، ہر کافر کے چہرے پر کفر کا نشان لگائے گا، کوئی اس کی پکڑ سے بھاگ نہ سکے گا، یہ ہر مومن و کافر کو پہچانے گا۔ یہ ابن کثیر کی روایت ہے۔ شیخ جلال الدین محلی نے فرمایا خروج دابہ یعنی چوپائے کے نکلنے کے وقت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے احکام منقطع ہو جائیں گے، اس کے بعد کوئی کافر اسلام قبول نہ کرے گا۔ کب ختم ہو جائیں گے؟ دعوت دینے کے اصول اور لوگوں کو برائیوں سے روکنے کے اصول جب یہ چوپایا نکلے گا بات کرنے والا، تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا، دعوت دینے کا فائدہ نہیں، روکنے کا کوئی فائدہ نہیں، وہاں ختم ہو جائیں گے۔ ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون، یہ کیا بات کرے گا؟ بات کرے گا، یہ تو کیا بات کرے گا؟ یہ کلام وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کو سنائے گا۔ بہت سے لوگ آج سے پہلے ہماری آیتوں پر یقین نہ رکھتے تھے، اور مطلب یہ ہوگا کہ اب وہ وقت آ گیا ہے ان سب کو یقین ہو جائے گا، مگر اس وقت کا یقین شرعاً معتبر نہیں ہوگا۔ ایک روایت میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے بھی یہ ہے کہ یہ دابہ لوگوں سے بات کرے گا، کلام کرے گا، جس طرح عام کلام کیا جاتا ہے۔ آگے کی آیت ہے وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا، اور جس دن گھیر بلا لائیں گے ہم ہر ایک فرقے سے ایک جماعت جو جھٹلاتے تھے ہماری باتوں کو، پھر ان کی جماعت بندی ہوگی۔ فَهُمْ يُوزَعُونَ کا ترجمہ کیا ہے؟ ہاں، جب بہت بڑا مجمع ہوتا ہے جاتے رہتے ہیں آگے آگے تو روکا جاتا ہے ان کو،
اور ان کی جماعت بنائی جاتی، یہ ایک جماعت، یہ ایک جماعت، جماعت بندی ہوگی. فہم یوزعون حتیٰ اذا جاؤ، یہاں تک کہ جب حاضر ہو جائیں. فرمائے گا کیوں جھٹلایا تم نے میری باتوں کو اور نہ آ چکی تھی تمہاری سمجھ میں، یا بولو کہ کیا کرتے تھے. ام ماذا کنتم تعملون، میری باتوں پر تم نے یقین نہیں کیا، کیوں سمجھ میں نہیں آیا تھا کیا؟ اللہ ایسا پوچھیں گے. اور پڑ چکی ان پر بات اس واسطے کہ انہوں نے شرارت کی تھی. فہم لا ینطقون، اب وہ کچھ نہیں بول سکتے. کیا نہیں دیکھتے کہ ہم نے بنائی رات، جعلنا اللیلہ، کہ اس میں چین حاصل کریں، اور دن بنایا دیکھنے کو، مبصرہ. البتہ اس میں نشانیاں ہیں لوگوں کے لیے جو یقین کرتے ہیں. یہ رات کا سارا سسٹم اور دن کا سارا سسٹم، یہ سب اللہ کی نعمت ہے. عام طور پہ دن کے کام رات میں نہیں، رات کے کام دن میں نہیں ہوتے. یہ سب اللہ تعالیٰ نے نعمت دی. اور جس دن پھونکی جائے گی سور تو گھبرا جائے جو کوئی ہے آسمان میں، جو کوئی آسمان میں اور جو کوئی ہے زمین میں، مگر جس کو اللہ چاہے. اور سب چلے آئیں گے اس کے آگے عاجزی کرتے ہوئے. وَكُلٌّ أَتَوْهُ داخرین کا ترجمہ کیا ہے؟ اور سب چلے آئیں گے اس کے آگے داخرین، عاجزی کرتے. اور آپ دیکھیں گے پہاڑوں کو، سمجھیں کہ وہ جم رہے ہیں اور وہ چلیں گے جیسے چلے بادل کاریگری اللہ کی جس نے درست کیا ہر چیز کو، اس کو خبر ہے جو کچھ تم کرتے ہو. وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا، اور تم دیکھو گے پہاڑوں کو، کیا سمجھو گے کہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ جامیدہ، جم رہے ہیں، ایک جگہ رکے ہوئے. وَهِيَ تَمُرُّ، حالانکہ وہ چلیں گے. پہاڑ اپنی جگہ رکے ہوئے نہیں، چل رہے ہیں. مر سحاب، جیسے بادل چلتا ہے. تو یہ کاریگری کس کی ہے؟ صنع اللہ، اللہ کی کاریگری ہے جس نے درست کیا. اتقن کل شیء، ہر چیز کو. جو کوئی لے آیا بھلائی تو اس کو ملے اس سے بہتر، اور ان کو گھبراہٹ سے اس دن امن ہے. من فزع یومئذ آمن، جو کوئی بھلائی لائے گا تو اس کو اس سے بہتر ملے گا. اور جو کوئی لے کر آیا برائی تو اوندھے ڈالے جائیں گے ان کے منہ آگ میں. وہی بدلہ پاؤ گے جو کچھ تم کیا کرتے تھے. فہم یوزعون، کیا ترجمہ ہے اس کا؟ کہ ان کی جماعت بندی کی جائے گی. اگلے حصے کو روکا جاتا ہے تاکہ پیچھے جو رہ گئے ہیں وہ ساتھ میں مل جاوے. وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا، اس میں اشارہ ہے کہ اللہ کی آیات کی تکذیب خود ایک بہت بڑا جرم ہے، خصوصاً جب کہ سوچنے سمجھنے غور فکر کرنے کی طرف توجہ کی یہ بغیر ہی جھٹلانے لگے تو یہ جرم دوہرا ہو جاتا ہے. وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ، اور جس دن، فزع کا مطلب ہے گھبرانا اور پریشان ہونا. فزیعہ کے بجائے صعیقہ بھی آیا، اس کا معنی بے ہوش ہونا. تو ظاہر ہے کہ گھبراہٹ ہوگی اور پھر بے ہوش بھی ہو جائیں گے سور کی وجہ سے. الا من شاء اللہ، مگر اللہ جس کو چاہے تو وہ اس کی گھبراہٹ سے بچے گا. جس کے معنی گھبراہٹ کے مطلب یہ ہوا کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن پر کوئی گھبراہٹ حشر کے وقت نہیں ہوگی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو ایک حدیث، ان کی ایک حدیث میں ہے کہ یہ لوگ شہداء ہوں گے. کون ہوں گے؟ جن پر کوئی قیامت کی، حشر کی گھبراہٹ نہیں ہوگی، وہ شہداء ہوں گے. حشر کی دوبارہ زندگی کے وقت ان پر کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی. شہداء ہی مراد لیا ہے بہت سے، تو وہ وہاں کی گھبراہٹ سے مستثنا کیے جائیں گے، اللہ ان کو بچائے گا. اب یہ جو فرمایا کہ تم دیکھتے ہو پہاڑ ایک جگہ رکے ہوئے ہیں، حالانکہ وہ بادلوں کی طرح چل رہے ہیں. بچپن سے دیکھ رہے ہیں یہاں پر سہیادری پہاڑ، سمجھ میں آیا؟ کاترج پہاڑ،
کھنڈالا پہاڑ. تو ہم کو تو لگتا ہے کہ وہیں ٹھہرا ہوا، لیکن اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ ٹھہرا ہوا نہیں، چل رہا ہے. اور مثال بھی اتنی زبردست تھی کہ کیسے چل رہا ہے وہ. تو بادل چلنے کا سب کو یقین ہے کہ نہیں؟ ایسے ہی یقین کرو کہ وہ چل رہا ہے. جب یہ ممکن ہے تو وہ بھی ممکن ہے. اور یہ تو نیچے دکھ رہا ہے اپنے کو، بادل تو اوپر ہے اور پھر بھی چل رہا ہے، اور کنٹرول ہے اللہ کا. خلاصہ یہ ہے کہ پہاڑوں کا جامد ہونا، ایک جگہ رکا ہوا ہونا، دیکھنے والے کی نظر کے اعتبار سے ہے، اور اس کا حرکت کرنا حقیقت کے اعتبار سے ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے آٹومیٹک بنایا ہے. سمجھ میں آیا؟ تو وہ چل رہا ہے. پھر ٹھہرا ہوا کس کے اعتبار سے؟ دیکھنے والوں کو لگتا ہے ٹھہرا ہوا، حقیقت میں کیسا ہے کہ چل رہا ہے. اس کو ان دو صفتوں پر کس نے پیدا کیا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. تمر مر سحاب قیامت کے دن کے اعتبار سے بعض لوگوں نے کہا، بعضوں نے کہا نہیں ابھی بھی چل رہا ہے. تو پہاڑ کے بارے میں قیامت کے دن مختلف حالات مختلف آیتوں میں بیان کیے گئے ہیں. یہاں اللہ فرماتے ہیں سن اللہ، یہ اللہ کی کاریگری ہے. اتقن کل شیء، وہ ہر ایک چیز کو اس نے ٹھیک ٹھاک بنایا ہے. اتقان کا مطلب ہوتا ہے مضبوط. تو اللہ نے ہر چیز کیسی بنائی؟ کسی کو 30 سال پہلے، 40 سال پہلے، 50 سال پہلے، 60 سال پہلے، 70 سال پہلے انگلیاں ہاتھ دیے تھے. ارے سمجھے کہ نہیں؟ آج تک چل رہی، آج تک استعمال ہے کہ نہیں؟ آنتیں بنائی تھی، آج تک استعمال. چمڑی بنائی، آج تک استعمال. زبان بنائی، آج تک استعمال ہو رہا. کیا کمال ہے اللہ کا. تو اللہ تبارک و تعالی کی کاریگری کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. راستے کے بغیر کوئی نہیں چل سکتا، یہ تو طے ہے. تو پرندے بھی چلتے ہیں، صبح نکلتے ہیں، کوئی میل کا نشان نہیں ہے، گھر واپس شام کو کھانا کھا کے آ جاتے ہیں. کون لاتا ہے؟ تو راستے ہوں گے تب تو نا. ہوائی جہاز انسان نے بنایا، لیکن ہوائی جہاز کے راستے ہم گھاٹ کو دیکھتے ہیں، کون پہلا انسان آیا ہوگا، یہاں سے راستہ کیسے بنایا ہوگا، ہم سوچتے ہیں. وہاں تو راستہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں ہے، پہاڑ بھی نہیں ہے، ہواؤں کے اندر ہے راستے. ساری دنیا کے ممالک کے راستے کس نے بنائے؟ تو اللہ تبارک و تعالی کی کاریگری سب سے زیادہ مضبوط ہے. یہ مچھر ہے نا، مچھر وہ چوستا ہے، خون چوستا ہے. تو 3 یا 5 سونڈ دیا ہے اللہ نے اس کو. تحقیق کر لینا. وہ خود اتنا باریک، پھر اس کے بعد اس کی سونڈ کتنی باریک ہوگی، اس کے اندر سوراخ، اس کے الگ الگ کام. اللہ کی کاریگری. خدایا کون ہے ثانی تیرا سارے زمانے میں، تو ہی تو واحد بے مثل ہے اس کارخانے میں. تو شاہوں کو گدا کر دے، گدا کو بادشاہ کر دے. یہ گدھا نہیں ہے، گدا، یہ گدا بھیکاری کو بولتے ہیں، سمجھے؟ لیکن گدھے لوگ گدھے اور گدھے میں فرق نہیں کرتے. تو شاہوں کو، بادشاہوں کو گدا کر دے، مانگنے والا، اور گدا کو بادشاہ کر دے. اشارہ ہے تیرا کافی گھٹانے میں بڑھانے میں. پھر اللہ فرماتے ہیں بھلائی کرو تو اس سے اچھا دیں گے بدلہ، برائی کرو گے کم سے کم ویسا تم کو اس کی سزا ویسی ملے گی. آگے ہے انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها. مجھ کو یہی حکم ہوا ہے کہ بندگی کروں، مجھ کو یہی حکم ہے کہ بندگی کروں اس شہر کے مالک کی جس نے اس کو حرمت دی، اور اسی اللہ کی ہے ہر چیز. اور مجھ کو حکم ہے کہ رہوں حکم برداروں میں. وہ کون سا شہر ہے؟ مکہ مکرمہ. اور یہ بھی حکم ہوا مجھے کہ سنا دوں قرآن. پھر جو کوئی راہ پر آیا تو راہ پر آئے گا اپنے ہی بھلے کو، جو کوئی بہکا رہا
تو کہہ دے کہ میں تو یہی ہوں ڈر سنا دینے والا، بہکے گا تو خود گمراہ ہوگا۔ اور فرما دیجئے کہ تعریف سب اللہ کو آگے دکھائے گا تم کو اپنے نمونے، تو تم اس کو پہچان لو گے، اور آپ کا رب بے خبر نہیں ان کاموں سے جو وہ کرتے ہیں۔ رب ہذہ البلدہ، بلدہ سے مراد جمہور کے نزدیک مکہ مکرمہ ہے۔ اس شہر کے رب نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں عبادت کروں، اس شہر کے رب کی عبادت کروں۔ سمجھ میں آیا؟ اس کی بڑی فضیلت ہے۔ ومن دخلہ کان آمنا، جو مکہ میں داخل ہوا بولو وہ امن والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کو بڑی عزت عطا کی ہے۔ بات سمجھے؟ یہاں ہماری سورہ نمل مکمل ہوئی۔ یہ کون سی سورت تھی؟ چونٹی والی۔ کون سی؟ ہاں چونٹی والی تھی، نمل۔ اور اس سورت کا نام سورت کیوں رکھا گیا نمل؟ چونٹی کی ہمدردی کی وجہ سے۔ کس وجہ سے؟ کس کے ساتھ ہمدردی؟ اپنی قوم کے ساتھ۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام چلے ان کا لشکر لے کر، تو چونٹی کو پتہ چلا، اس نے گشت کر کے جلدی سے فکر کی، سب کو بتایا، اے چونٹیوں اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، معلوم بھی نہیں ہوگا سلیمان علیہ السلام کا لشکر تم کو کیا کر دے گا؟ روند دے گا۔ تو یہ آواز پہنچی حضرت سلیمان علیہ السلام کے کان میں، فتبسم، تو مسکرائے اس کی اس ہمدردی پر، اس ادا پر کہ کتنی فکر مند ہے۔ اور قرآن عبرت کے لیے ہے۔ اس واقعے سے اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ جو اصغر المخلوقات ہے، سب سے چھوٹی چونٹی، تو اشرف المخلوقات کو اس سے سبق لینا چاہیے۔ انسان یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ مفاد پرستی، اپنا فائدہ، صرف کھانا کمانا، سونا، مر جانا، اور کسی کو فائدہ نہ پہنچانا، کسی کی ہمدردی نہ ہو، یہ کوئی زندگی نہیں ہے۔ اس لیے اس کی اس ادا پر ایک سورت کا نام رکھ دیا اللہ نے، کیا؟ نمل۔ نمل، سورہ نمل۔ اس کے بعد جو سورت آئے گی اب وہ ہے سورہ قصص۔ کون سی؟ قصوں والی۔ اس میں وہی انبیاء کے قصے، کامیاب لوگوں کے قصے، داعیوں کے قصے اور ناکام لوگوں کے قصے اللہ تعالی بیان کرے گا۔ لیکن قرآن کوئی قصے کی کتاب نہیں ہے۔ قصے میں ایک پہلو ہوتا ہے ٹائم پاس۔ ہاں تو پھر دادی بولو نا کیا ہوا، سمجھ میں آیا؟ پھر دادی بولی ایک راجا تھا، ایک تھی رانی، پھر ایسا پھر ویسا، وہ چلتی رہتی کہانی، سمجھ میں آیا؟ پونا گھورپڑی کا ایک طالب علم ہمارے ساتھ پڑھتا تھا۔ مدرسہ کیا تھا؟ ٹائم پاس تھا، کھلا پلا کے ہم کو بڑا کیا۔ جو ہمارے یہاں فکر ہے تعلیم ہو رہی نہیں ہو رہی وغیرہ وغیرہ، وہ سب نہیں تھا۔ تو مغرب بعد بیٹھ کے ادھر ادھر کی ہسٹوریاں، کہانیاں، چلا 13 نمبر ہے، اس کو بولے ہم نے۔ اس نے شروع کیا، ایک تھا چوہا، پھر ایک چوہی آئی، پھر چوہا موٹر سائیکل پہ آیا، پھر 10 چوہے نے اس کو گھیرا، اس کی پٹائی ہوئی، ایسا ہوا، ٹن 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 ٹن، چلو کھانے کا ٹائم ہو گیا، پھر کھانے کو گئے۔ 1.5 سال تک چوہا چوہی کرتا رہا ہو، اور 13 مرتبہ مدرسے سے بھاگا ہو۔ اور اس کو اتنا بڑا لکڑا دیتے تھے، وہ جلانے کے ببول کے لکڑے آتے تھے، اس کو زنجیر لگاتے تھے، اس کے ہاتھ میں دیتے تھے، اور یہاں اندر سے پاجامے میں اندر سے اس کے گلے کے اندر ڈالتے تھے۔ ویسی سنڈاس کو جاتا تھا، ویسی سوتا تھا، پھر بھی 13 مرتبہ بھاگا ہو۔ تو ایسے ہی دادی اماں کی کہانیاں رہتی، اور کچھ لوگ بہت چالاک رہتے ہیں۔ ریحان سوتا رہتا ہے، کچھ لوگ بہت چالاک رہتے ہیں، وہ لمبی کہانی نہیں،
میں بولو نا کہانی بولو نا، ایک تھا راجا اور ایک تھی رانی، ختم ہو گئی میری کہانی۔ تو یہ قرآن قصوں والی کتاب نہیں ہے، یہ تو عبرت کی کتاب ہے، کہے گی۔ اس لیے جہاں ضرورت پڑتی ہے کبھی تفصیل سے، کبھی مختصر، کبھی ایک دو آیت میں، کبھی ایسے ہی تذکرہ کر کے اللہ تعالی واقعات لاتے ہیں، ایک اس میں سے سبق دیتے ہیں اور آگے بڑھا دیتے ہیں۔ اس لیے قرآن پاک قصوں کی کہانیاں نہیں ہیں، اور جتنے قصے بیان کیے گئے ہیں قرآن میں تھوڑے تھوڑے انبیاء کے، یہ سارے قصے ایمان بنانے والے قصے ہیں۔ کون سے قصے؟ نحن نقص علیک، اور پھر لنثبت بہ فؤادک، ہم یہ قصے اس لیے بیان کرتے ہیں، اللہ فرماتے تاکہ اس کے ذریعے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے دل کو حق پر، دعوت پر جمائیں۔ اسی لیے کسی نے بہت خوب کہا، ایک عالم نے، آج کل جو مسلمان چھوڑ پکڑ کر رہا ہے، لڑکیاں بھی بھاگ رہی ہے اسلام کو چھوڑ کر دنیا کی چمک دمک کی وجہ سے، ان کو قرآنی قصے بیان کیے جائیں، گھروں کے اندر بھی تعلیم، قرآنی قصے قرآن کے انداز میں، وہ تفصیل میں نہیں، قرآن کے انداز میں وہ بیان کیے جائیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ اللہ ان کے دلوں کو جمائے گا۔ کیا میں جمائے گا؟ ایمان پر جمائے گا، کیونکہ اللہ نبی کو کہہ رہے ہیں، خاتم الانبیاء کو، ہم یہ اس لیے بیان کرتے ہیں قرآن کے قصے انبیاء کے، تاکہ آپ کے دل کو ایمان پر جمائے، لنثبت بہ فؤادک، آپ کے دل کو ہم جمائیں۔ تو ساری دنیا کے قصے ہیں اس وقت، واٹس ایپ پر، ٹی وی پر، اخباروں میں، چرچوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، اسکولوں میں، بول چال میں، ماں باپ کے تذکروں میں، ساری دنیا کے قصے کہانیاں ہیں، بنارسی ساڑیاں، ہاں، اور بڑے بڑے شادی ہال، اور پھر اس میں بہترین قسم کے زیورات، کار، بائک، سمجھ میں آیا؟ حج عمرے میں جا کے گھوم رہا، سب سے زیادہ گھومنے کی مہنگی اور خوش منظر اگر کوئی جگہ ہے تو وہ مکہ مدینہ ہے۔ تو یہ اس کے تذکرے فضائل اموال، تو جب یہ مالوں کے تذکرے ہوں گے تو فضائل اموال کیا ہوگا؟ فضائل اموال بغیر کتاب کے، فضائل اموال کی تعلیم ہوگی، اور فضائل فضیلت کی جمع ہے، اور فضیلت اور فضائل کا معنی ہے بھاؤ، کیا؟ قیمت۔ فضائل اعمال، ذکر کریں گے تو اللہ یہ دے گا، اور شکر کریں گے تو اللہ یہ دے گا، اور نماز پر اللہ یہ دے گا، اور روزے پر اللہ یہ دے گا، اور اعتکاف پر اللہ یہ کیا ہے؟ فضائل اعمال۔ تو عمل کا بھاؤ دل میں آتا ہے، یار کرنا چاہیے تاکہ ہم کو یہ نعمتیں ملے، تو اعمال والا ذہن بنتا ہے۔ لیکن ہم نے وہ فضائل عمل بھی چھوڑ دیے، نہ مسجد وار جماعت تعلیم میں بیٹھتی ہے، نہ ہمارے گھروں میں جو بہترین تعلیم چلتی تھی وہ ہوتی ہے، لیکن ایک تعلیم برابر چل رہی ہے، آنکھوں سے دکھ رہا ہے، آنکھوں سے تعلیم، کانوں سے سن رہے ہیں، کانوں کی تعلیم، منہ سے بول رہے ہیں ان کی فضیلت، وہ ہے فضائل اموال۔ کیا ہے وہ؟ مالوں کی فضیلت۔ تو دل میں عظمت کس کی پیدا ہوگی؟ مال کی ہوگی نا، پھر اس کو حاصل کرنے کے پیچھے لگے۔ تو اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں یہ جو نبیوں کے قصے، یہ اگلی سورت جو آ رہی ہے سورہ قصص، اس کے بارے میں بول رہا ہوں، یہ جو قصے ہیں ان کو معمولی مت سمجھو، یہ قصے جب بار بار تم پڑھو گے، اس کی تعلیم کرو گے، تو اس کا پہلا فائدہ کیا ہوگا؟ دل ایمان پر جمے گا۔ کہہ پہ جمے گا؟ آج جو دل ایمان پر نہیں جم رہا ہے، بکاؤ بن رہا ہے کہ کھلائے گا پلائے گا، ہاں انجینئر ہے، اچھا فلیٹ بھی ملے گا، اور کیا کہ دنیا اچھی بن جائے گی،
کہ ایمان نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، وہ ایمان کا مسئلہ بعد میں دیکھیں گے، جاؤ اس کے ساتھ۔ ارے وہ ڈاکٹر کی پہلے سے بیوی موجود ہے، وہ غیر مسلم لوگ ہیں، پھر بھی ایمان والی جا رہی ہے، سمجھے؟ جو سوکن کو برداشت نہیں کرتی تھی، ایمان چھوڑ کر سوکن کو برداشت کرنے کے لیے تیار۔ واقعات ہے۔ کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ دل ایمان پر جمع نہیں ہے، اور نہ جمنے کی وجہ کہ یہ جو خیر کے قصے ہیں، انبیاء کے قصے، یہ اس کی تعلیم چھوٹ گئی ہے۔ تو کون سی سورت آ رہی ہے آگے؟ سورہ قصص آ رہی۔ فارسی میں کہا تھا کسی نے، تازہ خواہی داشتن گر داغ ہائے سینہ را، گاہے گاہے باز خاں ای قصہ پاری نارا۔ اپنے دل کے زخموں کو اگر ہرا رکھنا ہے، تازہ رکھنا ہے، تو یہ جو پرانے قصے ہیں ان کو کبھی کبھی پڑھا کرو۔ ارے سمجھے گے؟ بہت اچھا لکھا تھا مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، عورتوں کی تعلیمات ہے اس میں، لکھنے سے لے کر پکانے تک، نسخے بنانے تک، حساب کتاب سب کچھ ہے اس میں۔ تو اس کے اندر قصے بھی ڈال لیے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے قصے اور صحابہ کی بیویوں کے قصے، بہنوں کے قصے، تاکہ ہماری ایمان والی کا ایمان بنا رہے، سمجھے؟ تو سورہ قصص آ رہی ہے اس کے بعد۔